ماہ شعبان المعظم کے پہلے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں وہ رحمتیں رکھی ہیں کہ جو شخص بھی پہلے 3 دن مسلسل یعنی ماہ رجب کی 1 تاریخ بدھ کے دن، 2 تاریخ جمعرات کے دن اور 3 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ 33 بار پڑھ لیتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی 33 بار پڑھنے کے لیے تسبیحات بتائی تھی۔ اس لیے جو شخص ان 3 دنوں میں صرف 33 بار یہ تسبیحات پڑھتا ہے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی برکتیں حاصل ہو جائیں تو وہ بندہ اس پہلے 3 دنوں میں اس عمل کو آج ضرور شروع کر لے، کیونکہ یہ عمل آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے، یعنی 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے اندر تعداد جو ہے وہ 33 بار ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 33 بار پڑھتا ہے تو 300 حاجتیں بھی ہوں تو 3 دن بعد میں مکمل ہوتے ہیں، اللہ پاک 300 حاجتیں پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ تو آپ کی ہر ایک دن میں 100 حاجت پوری ہوگی اگر آپ اس طرح اس عمل کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے۔ اب رب ذوالجلال اپنے بندوں پر طرح طرح کے احسانات فرماتا ہے کہ انہیں انسانی فہم اور فراست کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، جیسے یرزق من جسے چاہے وہ روزی دے، یعنی کسی بندے کو رزق کا ملنا مشیت خدا پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو نوع بنوع احسانات کے ساتھ خاص کرتا ہے جس طرح کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی قوت والا عزت والا ہے، کیونکہ خدا تعالی غالب قدرت والا ہے، جو مغلوب نہ ہو اس لیے غالب آنے والا ہے۔ تو جو آخرت کی کھیتی چاہے، جو بندہ چاہتا ہے میرا آخرت بھی اچھی ہو جائے، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، اور آخرت کے ثواب کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی کیونکہ آخرت میں یہ فائدہ دنیا کے عمل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے پہلے 3 دنوں کو ضائع نہیں کرنا، جس طرح کے بہت سارے لوگ پہلے 3 دنوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ پہلے 3 دنوں میں کیا برکتیں رکھی ہیں، آپ ذرا ایک حدیث بھی سنیے گا اور اس کے اندر عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو درود ابراہیم آپ پڑھیں تو پڑھنا بھی آپ نے صرف 3 مرتبہ ہے، اور شہادت کی انگلی پہ اس کو اکاؤنٹ کرنا ہے، یعنی شہادت کی انگلی کے 3 پورے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، تو فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بازو والے فرشتے کو تخلیق کیا، جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی میرا غلام شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو حکم یعنی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ ماہ حیات میں گوتا لگائے۔ وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق گوتا لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے، اس کے ہر ایک قطرے ہر ایک پر سے جو قطرات ٹپکتے ہیں اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ دن ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، ماہ شعبان المعظم کا یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک گھڑیاں میں نصیب کی ہیں تو ہم اس ماہ شعبان المعظم میں کوئی اور عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم یہ پہلے 3 دنوں کا عمل کر کے ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کی ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں شعبان کا مہینہ یہ تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تمام انبیاء صلاۃ و سلام پر ہے، یعنی جس طرح حضور امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی باقی مہینوں
کا سردار مہینہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت، اور آگے فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے، تو اس لیے یہ مہینے عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ رجب اور شعبان جو ہے، یہ شعبان جو ہوتا ہے یہ رمضان اور رجب کے درمیان میں آتا ہے، اس لیے اس کو دونوں نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، ماہ رجب کی بھی اور ماہ رمضان المبارک کی بھی۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو دونوں مہینوں کی اور اس کے ساتھ آگے رمضان کی بھی برکتیں حاصل ہو جائیں تو پھر آپ اس عمل کو آج ضرور پڑھیے گا۔ اب آپ نے کس طرح اس کا آغاز کرنا، جیسے میں نے کہا ہے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، عمل کے دوران کوئی بات نہیں کرنی، آج جس وقت چاہیں 10 بجے 9 بجے 5 بجے جب چاہیں کسی نماز کے بعد چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، تو کل بھی کوشش کریں آپ اسی ہی وقت میں، اگر آج 10 بجے پڑھا ہے تو کل بھی 10 بجے پڑھ دیں، اور 3 شعبان المعظم کو بھی آپ 10 بجے ہی اس عمل کو پڑھیں، تو تینوں دن ایک ہی وقت میں آپ نے عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے بعد آپ نے ہر حال میں دعا کرنی ہے، چاہے 1 منٹ کی ہی دعا کیوں نہ ہو۔ وہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے اور پورے وجود پر، پہلے چہرے پر پھیرنے ہیں پھر پورے وجود پر پھیرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام رکاوٹیں اور مشکلات کو دور کرنے کی دعا کرنی ہے، تو اس سے تمام رکاوٹیں بھی ختم۔ اور اگر کوئی خاص حاجت ہے، مثلا کوئی بندہ مقروض ہے تو وہ قرضے کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح کوئی بے روزگار ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر 300 حاجتیں بھی ہیں تو ہر دن میں 100 حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دے گا، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب اس کی بارگاہ سے کوئی مانگتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام قرآن مجید میں بھی اس کی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تمام شعبان المعظم کے روزے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، کیونکہ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو یعنی شعبان المعظم کو اپنے بندوں کے اعمال کو اٹھاتا ہے اور اپنی بارگاہ میں لے جاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے کے پورے سال کے جو عمل ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو شعبان المعظم کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان المعظم کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کثیر پھیلتی ہے، یعنی ہر طرف خیر ہی خیر اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو اس مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے اور اس میں ذکر و اذکار کرتا ہے۔ تو ہم نے اس کے پہلے 3 دنوں میں الجھے ہوئے کاموں میں انسان کو جو ہے وہ کامیابی مل جاتی ہے، اور اسی طرح بند راستوں کا کھل جانا، رزق میں برکت آنا، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بابرکت مہینے کے صدقے اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو بندہ اس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر جیسے میں نے آپ کو عمل کا طریقہ بتایا اسی طرح آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم سورۃ اخلاص کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورت، اس سورت کو توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت قرآن کریم کی نہایت عظیم سورت ہے، اگرچہ الفاظ میں بڑی مختصر ہے مگر اپنے معنی اور عقیدہ کے اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس صورت کو پڑھنے کا بخاری شریف میں بھی حکم دیا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا جب کفار مکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کا نسب بیان کریں تو اللہ نے فرمایا اس صورت کا نزول فرما دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، شریک اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا، کیونکہ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے یہ صورت انسان کا ایمان بھی مضبوط کرتی ہے، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہم سے پاک ہو جاتا ہے، باطل عقیدوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا، حضور علیہ
والسلام ہمیشہ اس سورت سے محبت کرتے اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ حضور علیہ السلام اس سورت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہر نماز میں یہی سورت پڑھتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابی کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں سورت پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا کہ تمہاری یہ شکایت میری ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری یہی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو اس لیے یہ سورت آپ نے 33 بار پڑھنی ہے، اور اس طرح آپ نے اپنے عمل کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ تو اب جب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات ہے آپ نے نیت ضرور کرنی ہوگی، جو آپ کی حاجت، جو آپ کا مقصد ہوگا۔ مثلا جو بھی آپ کی حاجت ہے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ الفاظ عرض کریں، یا اللہ میری فلاں فلاں حاجت ہے تو اس کو پورا فرما دے۔ تو اس کے بعد آپ نے عمل کا اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھا، پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کے بعد پھر آگے جو آج کے دنوں کی خاص تسبیحات ہیں اس کو پڑھتے جانا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ سورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سورت پڑھ کر صحابہ کرام خود دم کرتے تھے، اور جو بیمار ہونے پر اس سورت کو پڑھ کر دم کرے اللہ پاک اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سورت قبر میں بھی روشنی بنے گی، منکر نکیر کے سوالات میں بھی مدد دے گی، قیامت کے دن بھی اس بندے کی سفارش کرے گی۔ پھر کہتے ہیں یہ سورت انسان کو شیطان سے اور بری نظر سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رزق اور برکت اس کے ذریعے کثرت کے ساتھ آتی ہیں۔ گھر سے غربت کا ہمیشہ کے لیے ماہ شعبان المعظم کے پہلے 3 دنوں میں پڑھنے سے مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، امید بھی صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ کیونکہ ہم نے جب عمل کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا نا تو پھر ہماری کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے عقیدے کو یہ درست کرتی ہے، اور درست عقیدہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ اور یہ سورت حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی یاد کروائیں، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور بچے بھی شرک سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر اس سورت کو پڑھنے کے لیے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ علماء کا امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب اس سورت کے پڑھنے کے ساتھ دوسری سورت جو آپ نے پڑھنی ہوگی، اس سورت کی تعداد بھی 33 بار ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس میں رزق میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی ختم ہوں گی، اور اس کے ساتھ سکون قلب بھی نصیب ہوگا۔ کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی مشکل کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو پڑھنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو پھر وہ جو چیز طلب کرتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو۔ لیکن ایک بات ان میں یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ان صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہر بار آپ بسم اللہ بھی پڑھتے جائیں گے اور یہ صورتوں کی تلاوت بھی اسی طرح کرتے جائیں گے۔ دیکھیں ان 3 دنوں میں یہ 33 کا جو عدد ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی تعداد کے برابر پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اب جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دوسرے نمبر پر جو صورت آپ نے پڑھنی، یہ اپنی معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ صورت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے خیر کا ذکر فرمایا اور خیر کثیر کا ذکر کیا، اور اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی، نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی جائیں گی، کیونکہ اس میں بے شمار بلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ صورت ہمیں سبق بتاتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ عطا فرما دے۔ تو یہ صورت نماز قائم کرنے، قربانی کا حکم دیتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے پڑھنی کیسے ہے، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تعداد میں نے اس کی عرض کی ہے کیونکہ آج کے دن میں یہ 33 کا عدد بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اس کی تلاوت دل کو سکون بھی عطا کرے گی، مایوسیاں زندگی سے ختم کر دے گی، اللہ پر توکل کو مضبوط بنا دے گی، صبر، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس دے گی۔ تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اس انداز میں آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ پوری آپ کی زندگی سنوار دے گی۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ بھی ذرا سنیے گا، وہ بڑی کمال کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ 3 دن کا عمل جو ہے یہ آپ 3 دن میں دیکھیں گے، اس سے آپ کی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکی، تو ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب جو شخص چاہتا ہے میری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، ہر مشکل سے مجھے نجات مل جائے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، ہر غم اور تکلیف سے مجھے نجات مل جائے، تو اس کے پاس آج یہ ماہ شعبان المعظم کے پہلا دن یکم یعنی کہ شعبان موجود ہے۔ اسی طرح 2 شعبان، 3 شعبان، یہ تینوں دن آپ نے مسلسل عمل پڑھنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی بارش آپ کے اوپر برستی رہے۔ دیکھیں اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے، زندگی کو الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک صفت خاص ظاہر ہوتی ہے اسی اعتبار سے۔ تو یہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں جو اللہ کی نرمی، حکمت، بریک بینی اور خفیہ مہربانی کو بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان زندگی میں ایسی مشکلات میں گر جائے جہاں کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہ آئے، تب وہ کیا پڑھے گا؟ تب اس کی تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے امید پیدا ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے اور یقین عطا ہوتا ہے کہ وہ ذات جو نہایت بریک بین ہو، بندے کی حالت کو جانتی ہے اور ایسی جگہ سے مدد پہنچاتی ہے جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کی مدد اس بندے کے لیے ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی نظر نہ آنے والی تدبیر کا انتظام ہو جاتا ہے، خاموشی سے مدد ہو جاتی ہے، نرمی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، دکھ کے اندر راحت رکھ دی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کو ارشاد فرمایا، جو تسبیح بتانے لگا ہوں یوں سمجھے یہ قرآن کریم کا ایک عظیم اسم مبارک ہے۔ یہ قرآن پاک کا بھی، قرآن پاک کے اندر ایک آیہ مقدسہ کے اندر بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ فا کے اوپر پیش پڑھنی، لام کے اوپر زبر پڑھنی ہے، تا کے نیچے زیر پڑھنی ہے۔ تو اس طرح اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور بریک بین ہے۔ تو یہ آیہ مقدسہ ہمیں بتاتی ہے جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہونا، تو اس کے پڑھنے سے نرمی اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے، بند راستوں کا کھل جانا، یعنی اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ رزق میں بریکی یعنی رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر اور آسانی کے ساتھ اس کو مل جاتا ہے، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو، دل کا سکون اس کے اندر موجود ہے، بے چینی، گھبراہٹ اور خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ورد جو ہے یہ انسان کے غصے کو کم کر دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، امید بڑھا دیتا ہے، اللہ پاک اس کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد شور سے نہیں آتی، بلکہ کسی کا اچانک رویہ بدل جانا، اس کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی راستہ خود بخود بن جائے، کوئی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، یہ تمام کی تمام تدبیریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ نہایت مہربان ہے۔ یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر بھی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس تسبیح کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 طرح کے کام آپ نے کر لیے ہیں، 5 کام آپ نے کرنے ہوں گے ہر دن میں، تو یہ 3 کام آپ کے مکمل ہو چکے۔ آگے 2 کام آپ نے کیا کرنے ہیں؟ دیکھیں لفظ شعبان کے اندر 5 حرف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 حرف لفظ شعبان کے اندر ہے، شین، عین، با، الف، نون ہے، تو 5 ہی کام آپ نے ہر 3 دنوں میں کرنے ہیں۔ تو روزانہ 3 کام یہ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی، جیسے میں نے کہا آپ کی اتنی ہی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں ایک حاجت ہے، اس میں سے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بھی 100 حاجتیں ہوں اور 300 حاجتیں ہوں تو ہر دن میں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح بے اولاد بھی اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کریں، یا مقروض بھی اس نیت کے ساتھ کریں، یہ ایک الگ الگ حاجت ہے۔ اس طرح کی اگر اتنی حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دے گا۔ تو اس لیے
بعض اوقات گھر کا ماحول میں جو ہے وہ بے سکونی آ جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرما دیتا ہے، اور دل کو ہمت ملتی ہے، بیماریوں میں بھی صبر آ جاتا ہے، شفا کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جب معاملہ سمجھ سے باہر ہو جائے تو پھر بندہ بس اس کو پکڑ لے، اس تسبیح کو، کیونکہ یہ نام دعا میں شامل ہو تو دعا میں عاجزی آتی ہے، زبان بھی نرم ہو جاتی، دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، اور باطنی بیماریوں سے بھی اس کا علاج ممکن ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بدغمانی ہے، مایوسی ہے، یہ سب کا سب یہ خاموش علاج ہے اس کے اندر۔ یعنی یہ نام سکھاتا ہے ہمیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہترین کر رہا ہے۔ تو زندگی کا یہ پیغام ہے، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ قریب ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ خاموشی سے ہمیں سنوار دے گا۔ تو اس لیے وہی لوگوں کی قسمت سنورتی ہے، انہی لوگوں کے لیے بات بنتی ہے جو اس طرح اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اب آپ نے دوستو اب کیا پڑھنا ہے اس کے اندر، آپ نے اب اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بڑی ہی اہم، بڑی مبارک ہوگی۔ تو اب آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے، دیکھیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کہ وہ نام کی تسبیح ہے، اور یہ وہ اسم مبارک ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کے اندر بھی ہے۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے یا خبیرو یا خبیرو، اس کے اندر بھی دیکھیں نا، خا بے یہ را کتنے لفظ بنتے ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے چاروں اطراف سے آپ کے لیے رزق کی برسات ہوگی، اور ہر طرف سے غموں سے نجات ہوگی، اور جو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے جائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرا رب میرے ظاہر اور باطن، نیت، عمل، آنسو، خاموشی سب جانتا ہے، تو اس کا دل گناہ سے رک جاتا ہے اور صبر میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ ذات جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجان بھی، دل کے خیالات تک، نیتوں کے راز تک، آنکھوں کی خیانت تک، چھپی ہوئی تکلیف تک، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، سورۃ النساء کے اندر ہے۔ تو اس لیے بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ انسان کو احتساب، تقوی اور اخلاص کی طرف بلاتی ہے۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ میرا رب سب جانتا ہے۔ صبر کی قوت، یہ نام دل کو صبر